پارلیمنٹ کی، کیونکہ 50 سال ہوں گے کہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا پاکستان کے آئین کے مطابق، تو لہٰذا اس چیز کا یہاں پہ جوائنٹ سیٹنگ ضرور ہونا چاہیے. وہ ایک لینڈ مارک ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں ہمارے اس وقت صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اجگزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں. اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا. منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف نے کی ہے جب وہ بریگیڈیئر گھومن جو اس وقت ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے اس ایریا کے، سیالکوٹ اور اس ریجن کے، وہاں پہ ان سے انہوں نے ضرور منت ترلے کرتے تھے وہ اور روتے بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو آپ کے پلیٹلیٹس جو گرتی تھیں تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے، وہ رپورٹس اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھیں اور اس کے ذریعے نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے رہے. تو لہٰذا وہ اور این آر او لینے کے لیے رانا ثنا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. یہ بتائیے گا پی ٹی آئی قیادت میں میرا نام طارق رانا میں ایشین نیوز سے ہوں. ایک شخص کی بدولت آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس وقت عطاب کا شکار ہے اور وہ شخص اس چیز کی وزیر ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے، آپ کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میچ تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہے. آپ اگر سیاسی پارٹی ہے وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ میرا پورا سوال معافی مانگی بھی نہیں کبھی جب معافی نہیں مانگی تھی اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی. کارگل کا معاملہ آیا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی، اب بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے. اگر آپ معافی مانگیں فوٹیج لائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں. آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں. جس طرح یو ایس کانگریس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو کنوکٹ کیا. یہاں پہ بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاتے نہیں ہیں. 18 اگست کا جو آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی، اس گاڑی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف مراد سعید تھے، میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور شبلی صاحب نے آ کے کہا کہ جی یہ ٹریپ ہے. گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی، جو پتھراؤ تھا، جو لاٹھی چارج تھا، وہ تو آپ کے ایف سی اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے وہ سامنے لائے تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں، میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا، ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. نیکسٹ صاحب یہ بتا دیجیے گا ایسا کنڈالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا ایک پیج پر اکٹھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے؟ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہے، معیشت ڈوب چکی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بات اسی طرح یہ ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا، چیلیں لگائی اور مٹی ڈالی، یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں اور جو آپ کی باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے، ان سے ہم لوگ بات کریں. بھائی کیسے؟ قصوروار تو وہ ہیں، معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا. بجلی وافر تھی. لوڈ شیڈنگ 80% علاقوں میں ہوتی نہیں تھی. 20% جو تھی وہ ہائی لاس ایریاز میں تھی. تو لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو
انہوں نے تباہ و برباد کیا، اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے، پاکستانی لوگ، پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. بہت شکریہ.